انتخابات از خود نوٹس کیس 4-3 سے مسترد ہوا۔ سپریم کورٹ نے اپنے تاریخ ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کا الیکشن التوا کیس میں تفصیلی نوٹ جاری۔ نوٹ میں کہا گیا کہ از خود نوٹس کی کارروائی نے عدالت کو غیر ضروری سیاسی تنازعات سے دوچار کر دیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ مضحکہ خیز اور ناقابل تصور ہے کہ سیاست دان اپنے سیاسی مسائل کے حل کے لیے عدالت کا سہارا کیوں لیتے ہیں جب اس مقصد کے لیے آئین کے مطابق متعلقہ فورمز موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی نوعیت کے مقدمات میں عدالت کی انتظامی اور عدالتی اقدامات شفافیت پر مبنی ہونے چاہیے۔ فل کورٹ کی تشکیل سے عوامی اعتماد قائم رہتا۔ جسٹس منصور اور جسٹس مندوخیل کی تفصیلی وجوہات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں سے متعلقہ مقدمات میں سو موٹو اختیار استعمال کرنے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ مریم نواز نے چیف جسٹس پاکستان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا کہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے عمران خان اور پی ٹی آئی کی حمایت کے لیے قانون اور آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ اختیارات کے اس صریح غلط استعمال نے پاکستان کی سپریم کورٹ میں بغاوت جیسی غیر معمولی صورتحال کو جنم دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بے عیب شہرت کے ججوں نے چیف جسٹس کے طرز عمل اور تعصب پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ آج تک کسی چیف جسٹس پر ایسے طرز عمل کے الزام نہیں لگے۔ چیف جسٹس بندیال مستعفی ہو جائیں۔ قومی سلامتی کمیٹی نے ملک میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن جاری رکھنے اور اسے مزید تیز کرنے پر اتفاق کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیف سمیت تینوں مسلح افواج کے سربراہان، ڈی جی آئی ایس آئی اور وفاقی وزراء نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق شرکاء کا شرپسندی کے خلاف کارروائیوں پر اظہار اطمینان، قومی معاملات میں کسی بھی دباؤ کو قبول نہ کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ دہشت گردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی جاری رہے گی۔ پارلیمنٹ نے بالکل درست قرارداد پاس کی۔ نواز شریف نے بھی توثیق کر دی۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قائد نون لیگ نے کہا کہ پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے کہ وہ ایک بالادست ادارہ ہے اور میں پارلیمنٹ میں پیش ہونے والی قرارداد کے حق میں ہوں۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو مسترد کرنے سے متعلق قرارداد منظور کی گئی تھی، جس کی تحریک انصاف کی جانب سے مخالفت کی گئی تھی۔ عوام تیار رہے، عید الفطر کے بعد انتخابی جلسوں کا آغاز کر رہا ہوں، عمران خان نے اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ نااہل حکومت جتنا مرضی روئے، الیکشن ہر صورت میں ہو کر رہیں گے۔ غیر آئینی قرارداد لانے والوں کے خلاف نااہلی ریفرنس داخل کر رہے ہیں۔ جبکہ عمران خان نے ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کرنے اور سیکیورٹی کو اس کے ایک جواز کے طور پر استعمال کرنے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا۔ یہ اقدام مسلح افواج کو عدلیہ ہی نہیں بلکہ براہ راست قوم کے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ کالعدم بلوچ نیشنل آرمی کے بانی اور انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام کو گرفتار کر لیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بی این اے بلوچ ریپبلکن آرمی اور یونائٹڈ بلوچ آرمی کے انضمام سے وجود میں آئی تھی۔ بلوچ نیشنل آرمی پنجگور اور نوشکی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں ملوث ہے۔ آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ بلوچ نیشنل آرمی پاکستان میں درجنوں دہشت گرد حملوں کی ذمہ دار ہے۔ گلزار امام 2018 تک بلوچ ریپبلکن آرمی میں برہمداغ بگٹی کا نائب بھی رہا۔ گلزار امام کے افغانستان اور بھارت کے دورے بھی ریکارڈ پر ہیں۔ پولیس پر پتھراؤ اور توڑ پھوڑ کے مقدمات میں پی ٹی آئی کے 3 رہنما جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جے آئی ٹی کے سامنے آج بھی پیش نہ ہوئے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں اسلم اقبال اور محمود الرشید نے جے آئی ٹی کو اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ تینوں رہنماؤں نے زمان پاک میں پولیس پر پتھراؤ اور توڑ پھوڑ سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ اسد عمر اس سے پہلے جے آئی ٹی کو اپنا بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس زرداری ہاؤس میں جاری۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کی صدارت سابق صدر آصف زرداری اور وفاقی وزیر برائے خارجہ امور بلاول بھٹو زرداری بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کی جانب سے پنجاب اسمبلی انتخابات پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی پر بھی مشاورت ہو رہی ہے۔ عمران حکومت میں 600 افراد کو صفر شرح سود پر $3 ارب کا قرض دیا گیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں اہم انکشاف 600 لوگ کون ہیں، اسٹیٹ بینک سے فہرست طلب کر لی گئی۔ چیئرمین کمیٹی نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ بعض لوگوں کو 15 ارب تک قرضے دیے گئے۔ قرض لے کر مشینری درآمد کی گئی جو استعمال نہیں ہوئی۔ اسٹیٹ بینک کے حکام نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ قرض کمرشل بینکوں نے دیا، اس پر صفر شرح سود نہیں۔ ان کیمرہ اجلاس میں تفصیلات بتانے کو تیار ہیں۔ کاروبار کے آخری روز ڈالر کی بڑھتی قیمت رک گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر ₹1.17 سستا ہونے کے بعد $283.85 کا ہو گیا، جبکہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا منفی دن رہا۔ 100 انڈیکس 301 پوائنٹس کم ہو گیا۔ انڈیکس 40,049 پوائنٹس پر بند ہوا۔ آخری روز بازار میں 13 کروڑ 51 لاکھ شیئرز کے سودے ہوئے۔
فلسطینی شہر غزہ میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے حملہ کر دیا۔ طیاروں نے غزہ کی پٹی پر فلسطینی آبادی کو نشانہ بنایا۔ صہیونی طیاروں نے غزہ کی پٹی پر فلسطینی آبادی کو نشانہ بناتے ہوئے 3 راکٹ فائر کیے۔ اسرائیلی طیاروں نے خان یونس اور بیت بانون میں اہداف کو نشانہ بنایا، جس کے بعد غزہ کے قریب اسرائیلی علاقوں میں سائرن بجنے لگے۔ اسرائیل نے حماس پر لبنان سے متعدد راکٹ داغنے کا الزام عائد کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے راکٹ حملے پر جوابی کارروائی کی دھمکی دی تھی۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے مسجد اقصیٰ کے مناظر پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا نیٹ ورک ٹویٹر کا بلو برڈ لوگو بحال ہو گیا۔ 3 اپریل کی شب سے ٹویٹر پر آئیکونک بلو برڈ کے بجائے ایک کرپٹو کرنسی سے منسلک کتے کا لوگو نظر آ رہا تھا۔ ٹویٹر کے مالک ایلن مسک طویل عرصے سے اس کرپٹو کرنسی ڈوج کوائن کے حامی ہیں، جو 2013 میں ایک مذاق کے طور پر تیار کی گئی تھی۔ ٹویٹر کی جانب سے بلو برڈ لوگو کو واپس لانے سے ڈوج کوائن کی قدر میں 9% کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اور نیوزی لینڈ کے خلاف وائٹ بال سیریز کی تیاری کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا 4 روزہ ٹریننگ کیمپ آج سے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شروع ہو رہا ہے۔ فہیم اشرف، عبداللہ شفیق آج، جبکہ فخر زمان 10 اپریل کو کیمپ میں رپورٹ کریں گے۔ کھلاڑی 3 روز تک فلڈ لائٹس میں ٹریننگ کریں گے، جبکہ 10 اپریل کو انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچ کھیلیں گے۔ کیوی ٹیم 10 اپریل کو لاہور پہنچے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچز پر مشتمل T20 سیریز کا پہلا میچ 14 اپریل کو کھیلا جائے گا۔